کسی حد تک آپ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اور تمام جمہوریت آئین پسند لوگوں نے اس فیصلے کو سراہا اور اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا کہ یہ آئین قانون کے مطابق دیا جانے والا انصاف میں مبنی فیصلہ ہے۔ مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے 7-8 سال ضائع ہو گئے زندگی کے، میری جماعت کے، میں تو صبر کر جاؤں گا، یا مجھے جد و جہد جو میں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے کی اس کی سزا مجھے مل گئی اس شکل میں کہ میرے 7-8 سال ضائع کر دیے گئے۔ مگر کیا پاکستانی قوم کے 25 کروڑ لوگوں کے جو 7 سال ضائع ہوئے، جس سے معیشت تباہ ہوئی، جس سے پاکستان کے اندر عدم استحکام آیا، جس سے پاکستان کے اندر مہنگائی آئی، جس سے داخلہ خارجہ پالیسی آپ کی جو ہے اس نے سفر کیا، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا، پاکستان کے اداروں پہ انگلیاں اٹھیں، اس کا مطالبہ کون کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں کئی سالوں کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے ایسا فیصلہ آیا جس کو پوری قوم نے سراہا، وہاں سے ان لوگوں کے متعلق بھی بات آ جائے جن لوگوں نے دباؤ میں لائے اور دباؤ میں آ کر فیصلہ لوگوں نے لکھا، ان کے متعلق بھی یہ بات آنی چاہیے، یہ کام رکنا چاہیے کہ بھائی کہیں تو پاکستان کو سکون، چین اور پاکستان کو آئین قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب کوئی طاقتور، جب کوئی دباؤ میں لاتا ہے اور دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ انصاف کرنے والے؟ اور کیا نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو فیصلے کے باوجود واپس تو نہیں آ سکتا، مگر ایک ایسی آپ نظیر پیدا کر سکتے ہیں، ایسی نظیر بنا سکتے ہیں کہ جس سے آئندہ یا کم از کم وہ لوگ جو آج بھی زندہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ہم خیال، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے، یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ تسکین ہو سکے کہ اس وقت ایک عدالتی قتل تھا۔ اور ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں 9-10 مئی سے پہلے میں آ جاتا ہوں، 9-10 مئی کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ 9-10 مئی سے پہلے جو کچھ عمران خان نے کہا، کیا، اور جو میرے دانشور حضرات، کچھ اینکر صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا سلوک، نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ بات سیدھی ہے کہ اگر تو، اور یہ کہتے ہیں کہ عالمی قوتوں نے ایک ایجنڈے کے تحت ان لوگوں کو نکالا اور آج اس کو نکالا اور کوئی استعمال ہوا۔ مجھے صرف کوئی میرے سوال کا جواب یہ دے دے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو پاکستان کے لیے سرو کیا، اس کا ایک بڑا کارنامہ اس نے اسلامی بلاک بنایا، اس کا بڑا کارنامہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی۔ نواز شریف کا بڑے کارنامے بہت سے، ان میں سے چلے میں 1-2 کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر نواز شریف نے بنا کے دکھایا۔ نواز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا۔ یہ عالمی قوتوں کو جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار یا مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی، ان کا تو ایجنڈا تھا، انہوں نے تو سازش کی نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور یہاں سے لوگ استعمال ہوئے، یا ان کو بھی ان سے انتقام لینا تھا
تو ان دونوں کا مقاصد ایک تھے. مگر مجھے کوئی یہ تو سمجھا دے عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے ان قوتوں کو جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں، جو پاکستان کو ترقی میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، ان کو کیا تکلیف پہنچی کہ عمران خان کے اس فعل سے، اس کام سے پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر داخلی خارجی استحکام کی اس کی پالیسیاں سبب بنے گی اور ہماری مداخلت کم ہو جائے گی. کوئی ایک اگر ایسا اس کا کارنامہ ہے تو پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف کو عالمی قوتوں کی بھی سازش تھی ہٹانے میں اور یہاں کے مورے کام آئے، اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مگر ایسا کوئی کارنامہ تھا نہیں. مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سہولت کاری آج بھی موجود ہے، تو پھر میں آج ایک آپ کو 2-4 ایگزامپل دے رہا ہوں، میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. ابھی 2-3 دن پہلے جب جیل میں اس نے الیکشن کمیشن کو کے ممبران کو دھمکیاں دی، سامنے بیٹھ کے دھمکیاں دی، جیل کے اندر سے ان کے سامنے دھمکیاں دی، تو کیا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی؟ کیا اس کو اس طرح بے نقاب کیا گیا؟ اس خبر کو ایک چھوٹی سی خبر لگی ختم ہو گئی. بھائی جو بندہ 2011 سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکاتا آ رہا ہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اس چیز کو مقبولیت کہیں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. بھائی 2-4 شیشے ٹوٹنے کو آپ حملہ کہتے ہیں تو پھر مقدمہ بھی درج ہوا، پھر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. اگر اس کو میں حملہ مان لوں تو پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کی رات کو دیواریں پھلانگ کے اس کی چھت پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا کیا، اور پھر رات کو 12 بجے کورٹ بھی کھل جائے، کیا کسی نے عمران خان پر توہین عدالت کا یا عدالت پہ حملہ کرنے کیا مقدمہ درج کیا؟ کسی نے بات تک نہ کی. پھر سہولت کاری کس کو میں کہوں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک وہ شخص جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضہ کرنے والا، وہ شخص اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکانے والا، آج تک اس حوالے سے کسی نے بات کی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ذکر تھا قطری خط کا، کس طرح اس کو اچھالا گیا، کس طرح اس کی حقیقت کو جٹلایا گیا، اور کس طرح زبان زد عام کیا گیا کہ قطری خط قطری خط. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائفر کسی نے لہرایا نہیں؟ کیا سائفر پہ کوئی ڈٹا نہیں رہا؟ کیا اس طرح سائفر کیس کو کسی نے اچھالا؟ کیا سائفر پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی جو جگ ہسائی ہوئی، جو قانونی تقاضے تھے، کیا اس کو سہولت کاری نہیں کہتے؟ کیا اس کے حوالے سے کسی نے اس طرح اس کو سیریس لیا؟ اور پھر مجھے اب آج 9-10 مئی پہ مجھے آج کو یہ بتا دے کہ کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ نہیں ہوا اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ کرنا جرم نہیں ہے تو پاکستان کا آئین قانون بدلیں اور اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا حملہ کرنا پاکستان کے آئین کے مطابق جرم ہے تو پھر سزا کیوں نہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی اداروں کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟
پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں وہ کمزور کے لیے ہیں، اور ادارے کیا جو اس طرح کا منہ کھول کے، اور میں یہ بڑی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی یہ پہلے وہ کچے کے ڈاکو ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے کچے کے، کیا پاکستان خدا نہ خواستہ پورا کچا علاقہ بن گیا ہے کہ اس کا ایک سردار بنا دیا گیا ہے جو سب کو گالیاں دے، سب کو دھمکائے، اور جیل میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو دھمکائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کچے کے ڈاکو تو چھوٹے ڈاکو ہیں، یہ تو پورے پاکستان کا ڈاکو بن گیا، اور جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی، دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے۔ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق، منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھیں گے۔ یہ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے لیے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے موقعوں پہ سیسیلین مافیا، ڈان، اور پتہ نہیں کس کا یار، کس کا غدار، کس کے لیے پاکستان کا جتنا بجٹ نہیں ہے اس سے زیادہ انڈیا کو پیسہ بھیج دیا اس کے اکاؤنٹ میں، نواز کیا کیا القاب اور کیا کیا ہمارے لیے کہا گیا۔ کیا حقائق اس کے جو ہیں کوئی چند سطریں بھی اس کے لیے کسی نے کہیں؟ اور جو سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے آج بھی، کیا ہمارے لیے جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے، کیا وہ ہزاروں لوگ اس وقت تو پاکستان کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں؟ آج کی تنخواہیں ان کو دینے والے اسباب اور کہاں سے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کون سا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا آج بھی وہ سہولت میسر ہے؟ تو ان کو سہولت کاری کون کر رہا ہے، یہ بتایا جائے۔ اور پھر یہ جو فیصلے، ہم نہیں کہتے اگر وہ بے گناہ ہے، اور اگر میرے آج کا نگران وزیر اعظم یہ بات کہیں کہ جناب مجھے پتہ نہیں ہے کہ 9-10 مئی میں وہ جیل کا میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ملوث ہے یا نہیں، اگر نگران وزیر اعظم کو 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی ادارے، ایجنسیاں نہیں بتا پائیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، تو پھر میں کیا کہوں؟ پھر میں اپنے اداروں کے متعلق کیا سوچوں؟ پھر میں یہ کیا کہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ اور پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، اگر یہ ہی تسلسل جاری رہے گا جو پچھلے 7-8 سال سے جاری ہے، اور آج بھی اس کے لیے اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح اس کو 2011 میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پھر سارا کچھ پلے کر کے اس کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ بھی صادق اور امین ہے، یہ بھی انصاف فراہم کرنے والا ہے، یہ بھی قرضے اتارنے والا ہے، یہی مسیح ہے جو مہنگائی کم کر سکتا ہے، یہی مسیح ہے جو اور قرضے نہیں لے گا، یہ اور پیسے کی، روپے کی قدر بڑھائے گا، ڈالر کو بالکل نیچے لے جائے گا، جمہوریت آئے گی، پاکستان کے اندر موروثی سیاست ختم کر دے گا، پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کر دے گا۔ پھر سارا کچھ بڑھ جانے کے باوجود بھی آج اس کو بار بار کہا جاتا ہے وہ بڑا مقبول ہے۔ کیا پاکستان مخالف کام کرنے والے جو لوگ ہیں
ان کو آپ مقبول ہی کہیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر میں ان کی بات مان لوں سوشل میڈیا میں جو ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، تو کیا میں پھر یہ سمجھوں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ مخالف کام کرنے والوں کے فالوور پاکستان کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے کام کرنے والے جنہوں نے سرو کیا پاکستان کے لیے، خدا نہ خواستہ ان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو الیکشن سے پہلے کہنا پڑے گی، آپ کو زبان کھولنی پڑے گی، آپ کو پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے آپ کو حقیقت بتانا پڑے گی کہ یہ 9-10 مئی کا مجرم ہے یا نہیں، اور ایسا جرم کرنے والے کو پاکستان کا آئین قانون غدار کہتا ہے یا مقبول کہتا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں جو لوگ ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ خاموش ہیں، جو لوگ ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے جلوس کر کیوں نہیں رہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام لوگ جو الیکشن لڑنے والے ہیں اپنے حلقوں میں وہ کارنر میٹنگ سے لے کے جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ شیڈول ان کا کل یا پرسوں جلسوں کا دے دیا جائے گا، جس سے وہ بھی ایک جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ نکل نہیں رہے، وہ ٹکٹوں کے فیصلوں کے بعد شیڈول جب آئے گا تو وہ بھی جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی جانے کی سوشل میڈیا پہ کوششیں ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جیل میں تو ہم عوام، قوم، آئین قانون کی بالادستی کے لیے جاتے ہیں اور بار بار جاتے رہے ہیں۔ یہ جو بات جن کی آپ کر رہے ہیں میں اس سے زیادہ ان کے متعلق اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ جب ان کی عمر سنجیدگی کی ہوگی تو یقیناً اس پہ بات ضرور کریں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی سے کسی سطح پہ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ میری رائے ہے، اور میں جب بھی میری قیادت مجھ سے پوچھے یا موقع ملے تو میں تو اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر میں ہمیں کسی جگہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے لوگوں کے جو ہمارے ساتھ سال سے کھڑے ہیں، جن کی جد و جہد ہے، ان کی قربانی پہ ہم کسی طور پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتے۔ جب اس سے یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اب تمام تر جو رات تھی نواز شریف کی رائے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئی، آخری رکاوٹ بھی جو نائلی کی تلوار لٹک تھی وہ بھی اب ختم ہوئی، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو؟ کیا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مقابل جیلوں میں جائیں یا تختہ دار پر چڑھ جائیں تو پھر آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سوال ہی کوئی مناسب سوال نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ سے اپنی خواہش یا اپنے اندر کا کوئی جو جذبہ یا خواہش ہے اس کا اظہار سوال کے صورت میں کرتے ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے 2018، 2008، 2002 کہ کیا ہم نے ایسی کبھی خواہش کی ہے، اور نہ کبھی کریں گے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر 9-10 مئی کا جو جرم کسی نے کیا ہے، اگر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا یا آپ بھی اس کو جرم نہیں سمجھتے تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جیل کا پھاٹک کھول کے اس کو باہر لایا جائے، اور اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو اس کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ 25 کروڑ عوام کو پتہ چلے
کہ 9-10 مئی کا فیل کرنا جرم ہے یا نہیں۔ دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو 9-10 مئی کے واقعے سے پہلے بھی جو کچھ یہ کرتا رہا ہے اس کو سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی نہ لیں، کیونکہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو ڈنڈے کے زور پہ، اور کیا آپ کی عدالتوں نے ماضی کے فیصلے جو ہیں ماضی کی عدالتوں میں کیا نواز شریف کو بے گناہ کو سزا دے کر بیلنس کرنے، کبھی عدالتوں میں بیلنس کیا جاتا ہے؟ ایک دوسرے بے گناہ کو سزا دے دی محض اس لیے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم نے دونوں طرف سے ایک جیسا سلوک کیا ہے۔ تو اس طرح عدالتیں نہیں کیا کرتی، نہ عدالتوں میں کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق کو ڈنڈے مارنے ہیں، دونوں فریقوں کو برابر شو کرنا ہے۔ عدالتیں جو ہیں آئین قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہیں، بھلے دونوں خلاف جائیں بھلے دونوں حق میں جائیں۔ ابھی تک منشور پیش نہیں کر سکی، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں اگر آپ 10-12 پوائنٹ کو منشور کہتے ہیں تو وہ تو جلسے جلوسوں میں آپ روز سنتے بھی ہیں، اور اگر آنے والی حکومت جو حکومت بنانے والی جماعت ہوتی ہے وہ یقیناً عوام کی جو خواہش، عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت پسندی پہ وہ اپنا منشور دیتی ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی اگر ہمیں آپ کے تعاون سے حکومت بنانے کا موقع ملے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہوں تو آپ کہیں کہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیا جائے گا اور آتے ہی میں جو ہے وہ جو ہے تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ کیا آج پاکستان میں جو موجودہ تنخواہیں ہیں وہ آپ دینے کی پوزیشن میں رہ گئے ہیں؟ پاکستان میں اتنے وسائل کم ہو گئے ہیں کہ آپ جو موجودہ لوگوں کی جتنی تنخواہیں ہیں وہ وقت پہ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ میری خواہش، میری بھی دعا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ 4 گنا کر دیں، مگر آپ وہ بات کریں جو کل کو آپ کر سکیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پہ چھٹی لینا، اس سے اگر الیکشن شیڈول متاثر ہوتا ہو تو پھر کوئی کسی ایک کو پکڑ کے زبردستی کہہ دے کہ تو استعفیٰ دے دے تو کیا شیڈول متاثر ہو جائے گا؟ الیکشن متاثر ہو جائے گا؟ لیکن ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے جو ہے سیکرٹریوں کو براہ راست دھمکیاں دی، اس کے علاوہ جو مریم بی بی کا پیش ہوئی یہاں پر اس میں نیب ہے، انہوں نے پتھراؤ کرا دیا بلڈنگ کو۔ آپ نہیں سمجھتے یہ بھی 9 مئی جیسے واقعات ہیں، ان کو کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر رات کو دعویٰ بولا تھا، حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا، دباؤ میں لا کر مجبور کیا گیا تھا کہ رات 12 بجے بھی کورٹ کھلے، اور دباؤ میں لا کر وہ فیصلے بھی لیے گئے تھے اپنے حق میں، ان پہ اگر تو ایف آئی آر ہو گئی ہے، ان کو آپ حملہ کہتے ہیں، اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نیب کے آفس کے باہر اگر پتھراؤ ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ غداری کے، دہشت گردی کے ایف آئی آر ہوئیں ان لوگوں پہ، کیا ان پہ ہوئی ہیں؟ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لیے، تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں میں بیٹھ کے لوگ اس ادارے کی طاقت کو غیر آئینی مقاصد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو نقصان دینے کے لیے، ریاست کو نقصان دینے کے لیے بات کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں،
پہلے بھی ان کا نام لیا تھا، آئندہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا نشاندہی کی جائے تاکہ ریاست کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ جیسا کہ بتائیے گا نواز شریف کا فیصلہ آ گیا کہ آپ خوش ہیں، لیکن یہ سمجھنے پر پاکستانی نے جو کچھ کیا، جو سامنے آیا، بھٹو کے ساتھ جو ہوا، جو سامنے آنے والا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی ایگزینریٹ ہو جائے گی اس کیس میں، تو اس کے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی رول ہے۔ تو اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے کہ دونوں کیسز آپ کے سامنے ہوں گے تو ظاہر ہے جو کرانے والے ہیں پس پردہ جن کے آپ کو کہتے ہیں صورت کا، تو آپ کو تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرانی پڑے گی، تو یہ تو پھر ایک ٹکراؤ کی پالیسی ہوگی۔ نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے؟ نہیں آ سکیں گے۔ مگر یہ حقیقت سامنے لانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح قومی لیڈرشپ کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ جس طرح نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ نواز شریف پہلے بری ہوئے، پھر اس کے بعد آج تا حیات ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے؟ تو یہ نواز شریف کا کیس نہیں تھا، یہ 25 کروڑ عوام کا کیس تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی ایک جماعت بشمول پی ٹی آئی بھی اس میں شامل کر لیں کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، سب نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ تو پھر اس سے اخذ یہ ہوتا ہے نا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، پھر یہ اس سے آپ کو یہ مطلب لینا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے آج کہ نواز شریف کے ساتھ دباؤ میں لا کر فیصلے کر کے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ میں خوش حالی نہیں ہوں، یہ 25 کروڑ عوام خوش ہوئے اس سے کہ چلیں دیر سے صحیح مگر کم از کم اس طرف ایک قدم تو اٹھا۔ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میرا بھی سوال ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا بھی سوال ہے، فیصلہ دینے والوں کے سامنے، کہ صرف فیصلہ دے دینے سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تلافی نہیں ہے۔ اس کی تلافی اس وقت ہوگی جب آپ فیصلہ کروانے اور کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لائیں گے۔ آج فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کیوں ہم زور دیتے ہیں؟ اس میں نواز شریف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کسی فیصلہ کرنے والے کا جو فیوچر میں فیصلہ کریں گے اس کیس کے حوالے سے، یا انویسٹیگیشن سیل جو بنا یا انویسٹیگیشن کمیٹی جو بنی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں فائدہ تو ہے پوری پاکستانی قوم کا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کروانے والے ہوتے ہیں ان کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے ایسے فعل کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کا ٹائم آگے کرنے کی درخواست کرنا کہ اس کے ٹائم فریم کو بڑھایا جائے۔ میری گزارش ہوگی عدلیہ سے، اس بینچ سے کہ جنہوں نے مہربانی کی پوری پاکستانی قوم پر کہ کمیشن بنا کے اس کا ٹائم فریم دیا، اس ٹائم فریم کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس ٹائم فریم میں فیصلہ دیا جائے تاکہ اس سے بھی الیکشن میں الیکشن دن لوگوں کو ووٹ کرنے میں رہنمائی ملے گی۔ اچھا سینٹ میں ایک قرارداد پاس ہوئی کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں اور سینٹ کے جو قائد ایوان ہیں وہ محترم اسحاق ڈار صاحب ہیں، کیا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی غفلت ہے، نااہلی ہے، یا پھر مسلم لیگ انہوں نے ان سے کوئی بات پوچھ کی ہے کہ آپ اس مدعے پر بیٹھے تھے آپ کی اجازت کے بغیر یا آپ کے فرمان کے لیے بغیر، یہ کیسے قرارداد ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے پڑھا نہیں ہے اس دن کو یا اس قرارداد کو یا سینٹ کی پروسیڈنگ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ سیم ڈے وہ قرارداد ٹیبل کی گئی اور سیم ڈے لائے گئے۔ اگر اس سے پہلے وہ قرارداد جمع کروائی گئی ہوتی
تو لوگوں کو سینٹ کے ممبران کو علم ہوتا، یقیناً پھر اس دن غیر حاضری پہ ان کو نوٹس کیا جانا چاہیے تھا، مگر جو شخص پیش کر رہا ہے سیم ڈے لا رہا ہے اور پیش کر رہا ہے اور ٹیبل کی جا رہی ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں 12-14 جو سینٹ کے ممبران ہیں ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئین قانون کے ماورا اوان بالا میں ایسا کردار ادا کر رہے تھے، اس میں چیئرمین سینٹ بھی اتنے قصوروار ہیں جنہوں نے سیم ڈے اس کو ٹیبل کرنے کی اجازت دی، اور چیئرمین سینٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اتنا حساس ایشو تھا تو وہ 2 دن کا ٹیبل ہو بھی جاتی مگر 2 دن کا مارجن دیتے تاکہ تمام وہ جماعتیں جن کی نمائندگی سینٹ میں موجود ہے ان کے ممبران سینٹ میں اس دن حاضر ہوتے اور وہ اپنی جماعت کی طرف سے اپنا موقف پیش کرتے، جو کہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اس میں جہاں ممبران کی زیادتی ہے وہاں زیادہ زیادتی اور زیادہ ذمہ داری سینٹ کے چیئرمین پہ بھی ہے۔ بہت شکریہ۔